بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیغمبر کا واقعہ۔ پیغمبر آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، فرشتے بنائے اور دنیا کا پہلا انسان بنانے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مٹی لانے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ فرشتے کئی برسوں تک الگ الگ مٹی اکٹھا کرتے رہے، جس میں سے کچھ کڑک تھی، کچھ نرم تھی، کچھ سفید تھی اور کچھ کالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پہلے انسان کی تعمیر کی، سبحان اللہ، اور اللہ نے اس انسان کو نام دیا آدم۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس میں جان نہیں پھونکی۔ وہ ایسے ہی پتلے کی طرح 40 سال تک کھڑے رہے۔ پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی۔ زندگی ملتے ہی آدم علیہ السلام حرکت میں آئے۔ انہوں نے چھینکا اور کہا، وہ پاک پروردگار بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے اپنے آس پاس پھلوں کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے پیروں میں جان آتی، وہ پھلوں کی طرف لوٹے اور پھلوں کی طرف کودنے لگے۔ لیکن وہ ایسا کیسا کر سکتے تھے؟ ابھی بھی ان کے پیر مٹی کے تھے۔ اچھلنے کی کوشش کی، نیچے گر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کیا۔ فرشتوں نے سجدہ ان کی پرستش کے لیے نہیں، بلکہ ان کو عزت دینے کے لیے کیا۔ ایک کے بعد ایک سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیا آپ جانتے ہیں ابلیس کون تھا؟ ہاں، وہ شیطان تھا۔ وہ آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو پیغمبر سے بہتر بتایا اور اس نے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے۔ اللہ کو ابلیس کی نافرمانی منظور نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا اور کبھی جنت میں واپس نہ آنے کا حکم دیا۔ شیطان کو احساس ہوا کہ اسے انسان کی وجہ سے سزا ملی ہے۔ وہ ان سے بہت ناراض تھا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی اور یہ سازش رچی کہ انسان سچے اللہ کی عبادت کی بجائے بت پرستی کرے اور اللہ کے نافرمان بنے۔ وہ اب بھی اسی سازش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں موجود سارے جانوروں، پرندوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ ان کے نام تھے شیر، بھیڑ، اونٹ، ہاتھی، فاختہ، مور وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی بہت سارے نام اللہ نے انہیں سکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کو جنت میں پوری آزادی دی۔ وہ جنت میں کوئی بھی پھل کھا سکتے تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، سوائے ایک چیز کے۔ انہیں صرف ایک درخت کا پھل کھانا منع تھا۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا، انہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے۔ پیغمبر تیار ہو گئے اور جنت میں اپنی زندگی خوشی سے بسر کرنے لگے۔ جنت کے سارے جانور ان کے دوست تھے۔ وہ زیادہ تر وقت جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں لگاتے تھے۔ آدم علیہ السلام تنہا تھے۔ ان کے ساتھ وقت بتانے کے لیے کوئی انسان نہیں تھا۔ ایک رات پیغمبر سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے دنیا کی پہلی عورت کی تخلیم کی۔ جب آدم علیہ السلام جاگے، ان کے آگے ایک عورت کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس عورت کا نام حوا رکھا، کیونکہ ان کی تخلیم جاندار چیز یعنی انسان کی پسلیوں سے کی گئی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا، سبحان اللہ۔ وہ دونوں ایک لمبے عرصے تک جنت میں خوشی خوشی رہے۔ شیطان انسانوں سے ابھی بھی ناراض تھا۔ کئی برس بیت چکے تو ابلیس نے سمجھا کہ پیغمبر اللہ کا قول بھول گئے ہوں گے۔ اس نے ایک ترکیب لگائی جس سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان ان دونوں کے پاس آیا اور ان کو اس پھل کھانے کو اکسایا جو اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کو منع کیے تھے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام اور حوا نے
انجانے میں ہی اس پھل کو توڑا اور کھانے لگے، اور اس سے پہلے ہی وہ پورا پھل کھاتے انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا۔ اب وہ درد اداسی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ کے منع کیے ہوئے پھل کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ اب وہ واقعے میں بڑے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کی نافرمانی کے لیے سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے بہت ناراض ہوئے اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیے اور زمین پر بسر کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو زمین میں کافی لمبے عرصے تک پیدل چلنا پڑا۔ آخر کار وہ ایک ندی کے کنارے پر جا کر بس گئے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام جانتے تھے زمین پر ان کی زندگی بڑی مشکلوں سے بھری ہوگی۔ انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا اور بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ اب ان کے پاس وہ سارے جنت کے عیش و آرام نہیں تھے۔ کچھ برس بعد حوا علیہ السلام جڑوا بچوں کی ماں بنی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے لڑکے کا نام قابیل رکھا۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر جڑوا بچوں کی پیدائش ہوئی، پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی۔ اس بار انہوں نے لڑکے کا نام حابیل رکھا۔ حابیل قابیل دونوں بڑے ہو گئے۔ قابیل کھیتی کرتا، فصل اگاتا تھا اور حابیل بھیڑ اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو پیغمبر آدم علیہ السلام نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی اور خواتین موجود نہیں تھی، لہذا پیغمبر نے قابیل کی شادی حابیل کی جڑوا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی جڑوا بہن سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قابیل کی جڑوا بہن خوبصورت تھی، بلکہ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ قابیل بالکل بھی خوش نہیں تھا اور وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے ان میں بحث ہوئی۔ پیغمبر آدم علیہ السلام نے اس مدعے کو حل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابیل کے بہن سے ہوگی۔ حابیل نے اپنی جھنڈ میں سے سب سے اچھی مینڈنی کو چنا اور اسے قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا، لیکن قابیل بہترین سبزیوں پھلوں کو قربانی کے لیے پیش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خراب سبزیاں اور سوکھا اناج چنا۔ اللہ تعالیٰ حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نامنظور کی۔ جب دونوں اپنی قربانیاں پیش کی تب حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور یہ طے کیا کہ حابیل کی شادی قابیل کی جڑوا بہن سے ہوگی، لیکن قابیل بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بہت دیر تک حابیل گھر نہیں لوٹا تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ قابیل نے حابیل کو کھیتوں میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار اسے حابیل گھر کی طرف لوٹتا ہوا نظر آیا۔ قابیل ابھی بھی حابیل سے ناراض تھا۔ قابیل نے حابیل سے کہا، تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں، اس لیے میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ حابیل نے اسے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف انہی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ قابیل یہ سن کر اور ناراض ہوا اور اس نے حابیل کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ حابیل نے یہ دیکھا اور کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حابیل قابیل سے کئی زیادہ طاقتور تھا، پھر بھی اس نے اس طرح کہا۔ یہ بات سن کر قابیل آگ بگولا ہو گیا اور اس نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ جب قابیل کو احساس ہو گیا کہ
حابیل کی موت ہو چکی ہے تو وہ بہت ڈر گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب وہ حابیل کے ساتھ کیا کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ آدم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلے۔ وہ اپنی گناہ کو چھپانے کے طریقے سوچنے لگا۔ حابیل کی لاش چھپانے کے لیے قابیل ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا رہا۔ ایک جگہ اس نے 2 کووں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان کی لڑائی کے دوران ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ مرا ہوا کوا نیچے آ گرا۔ زندے کوے نے زمین سے مٹی نکالی، گڈھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈالا اور اس کو مٹی سے دفن کر دیا۔ اس طرح قابیل کے ہاتھ ایک ترکیب آ گئی۔ کوے کی طرح اس نے بھی مٹی میں ایک گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈال دی۔ اس طرح دنیا میں پہلا انسان دفن ہوا۔ قابیل نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے شرمندہ تھا۔ اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی اور وہ جانتا تھا کہ وہ لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہا۔ اللہ کے فضل سے پیغمبر آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی موت سے غمزدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے۔ ایک بیٹے کی موت ہو گئی تھی تو دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے باقی بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی نصیحت دی۔ کافی لمبے وقت کے بعد پیغمبر آدم علیہ السلام کو اور کئی اولاد نصیب ہوئی۔ آدم علیہ السلام اب بوڑھے ہو گئے۔ ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب ان کی موت نزدیک ہے تو انہوں نے شیث علیہ السلام کو اپنا وارث بنایا۔ ان کے وفات کے وقت فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئے۔ وہ محرم کا مہینہ عاشورے کا دن تھا۔ اس دن جمعہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی فوت ہو گئی۔ یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔